اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلا سازی اور چال بازیوں سے حلال کر دینا اور مس انٹرپریٹ کرنا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، جس کی سزا بنی اسرائیل کو کیا دی گئی تھی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن، سورہ بقرہ آیت 65۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ لفظ ولاقد میں وا کا لفظ قسم کے لیے آتا ہے۔ اللہ کی قسم ایسا ہوا، اور لام تاکید کے لیے کہ ضرور با ضرور ایسا ہوا، اور قد یعنی تحقیق یقیناً ایسا ہوا۔ تین تاکیدیں ہیں، اس میں قسم کھا کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا۔ تمہیں معلوم ہے، تمہارے علم میں ہے، وہ لوگ جو ہفتے کے دن زیادتی کرنے والے تھے۔ ہفتے کے دن کے حوالے سے بنی اسرائیل کی ایک آزمائش ہوئی تھی۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے بہت محترم اور معظم دن تھا، جو عبادت کے لیے رکھا گیا تھا۔ انہیں جمعے کا دن پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہفتہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، اپنا خاص دن۔ نصارہ نے اتوار کو بنایا اور مسلمان نے جمعے کو چوز کیا۔ بہرحال بنی اسرائیل پر ہفتے کا دن کام کاج کرنا، شکار کرنا حرام تھا، تاکہ وہ صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن انہیں مچھلیوں کی کثرت سے ان کا ٹیسٹ کیا۔ مچھلیاں پانی کے اوپر اچھلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو کوئی مچھلی نہیں نظر آتی تھی۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے شکار کرنے کے لیے چال بازی کی، ہیلا کیا۔ یہ لوگ جمعے کے دن جال بچھا دیتے، ہفتے کو مچھلیاں اس میں پھنس جاتی، اتوار کے دن نکال لیتے اور کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن کچھ نہیں کیا۔ یہ لوگ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے؟ اللہ اور ایمان والوں کو، لیکن یہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہے تھے، مگر یہ شعور نہیں رکھتے تھے، جانتے نہیں تھے۔ اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ اعراف 163 میں بھی آتی ہے۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن سر اٹھائے ان کے پاس آتی تھی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تھا وہ نہیں آتی تھی۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ٹیسٹ کیا، لیکن وہ اس میں فیل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ کونو یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن کے ذریعے بندر بنا دیا۔ کردتن کرد کی جمع ہے، یعنی بندر۔ بندر حیوانات میں سے ہے جس کی شکل سب سے زیادہ انسان سے ملتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا، قدموں پہ چلنا، اور جو فیمیل ہوتی ہے وہ بچے کو فیڈ بھی کرواتی ہے۔ یہ ہنستے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں۔ کردتن حاسین، حاسین کا مطلب ہے ذلیل و خوار بندر۔ انہیں بندر کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ چال بازی کی، اللہ کی شریعت کو مسخ کیا، اللہ کے حکم کو بدل ڈالا، تو ان کی شکل بدل دی گئی۔ کہتے ہیں یہ لوگ جو بندر بنائے گئے تھے، یہ انسانوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، مگر انسان ان کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون سا بندر ہے، اور جو نیک لوگ تھے ان کو بچا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے ایک شخص نے شروع کیا تھا، اور وہ چھپ کے یہ کام کرتا تھا، پھر دوسرے کو پتہ چلا اور وہ بھی آ گیا۔ آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ شروع ہو گئے اور کھلم کھلا غلط کام کرنے لگے، پھر ان کی پکڑ آئی۔ لیکن کچھ لوگ منع بھی کرتے تھے انہیں، لیکن یہ باز نہیں آتے تھے، اور جب یہ لوگ بگڑ گئے، ان کی شکلیں بگڑ گئی، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جن کو یہ پہچانتے تھے جاتے تھے، ان کے پاس جا کر روتے تھے، لیکن وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ ان کو کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں منع کرتے تھے تو تم منع نہیں ہوتے تھے، تم نے اللہ کے حکم کو بدلا تو اللہ نے تمہاری شکلیں بدل دی۔ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ بنی اسرائیل کو اس واقعے سے عبرت دلانا مقصد تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، لیکن عربوں کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا جو نبی آئے گا تو اس کی پیروی کرنے کے اباؤٹ۔ ان پر آسمانی عذاب نہیں آیا تھا، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کے بندر وہ ان کی اولاد ہے، نہیں، وہ مسخ ہو گئے تھے، ان کی کوئی اولاد آگے نہیں ہوئی، بس جب وہ مر گئے تو ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ ایک آدمی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندر اور خنازیر کیا انہی میں سے ہے جو مسخ ہو گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا یا کسی قوم کو عذاب نہیں دیا کہ پھر ان لوگوں کی نسل بھی بنائی، یعنی ان کے بچے نہیں پیدا ہوئے آگے۔ بندر اور خنازیر تو پہلے بھی موجود تھے، یعنی بنی اسرائیل کے بنائے جانے سے پہلے بھی۔ اس آیت سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو جھٹلانا نہیں چاہیے، اپنی مرضی کے مطابق ان کو ڈھالنا نہیں چاہیے، خود کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ ہیلا سازی، چال بازیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قوم باز آنے والوں میں سے نہیں تھی، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اس سے بیچ کر اس کی قیمت کھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کاموں کا ارتکاب نہ کرنا جن کا یہود نے ارتکاب کیا، ورنہ تم سب سے کم درجہ ہیلے کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لو گے۔ تو ہیلے سے کیا ہوتا ہے؟ حرام کو حلال کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکر اور دھوکہ آگ میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ رات دن کا نظام ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اسے کچھ اور نام سے پکاریں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے، وہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے،
ان کو گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی۔ اللہ انہیں زمین میں دسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یہ قیامت سے پہلے امت مسلمہ کے ساتھ بھی ہوگا۔ ایسا عذاب امت مسلمہ پہ بھی آئے گا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے میری امت کی صورتیں بدلیں گی، وہ زمین میں دسیں گے اور ان پہ پتھر برسیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے بعض افراد کھانے پینے لہو لعب میں رات گزار دیں گے، جب صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔